طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تعمیر کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں بت پرستی اس طرح سے شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی شان میں بہت مبالغہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے خلابے ملاتے ہیں اور پھر یہی بات شرک کا ذریعہ بنی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ کے فرمان کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ 90 سوا یہو اور نصر نامی اشخاص نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرت بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان بزرگوں کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں کے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہی بت بعد میں عرب قوم میں پوجے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، یعنی ان لوگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں اکیلے توحید پرست رہ گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متشولہ بن ادریس۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے اور حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے۔ عمریں لمبے ہونے کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اس مدت کے دوران کفر اور شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین پر مبعوث فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، جبکہ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پہ ڈال دیا۔ شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام
तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते, दिन रात लोगों के घरों और उनके इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते, यहाँ तक कि उन्हें दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान ना लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली हैं, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए हैं और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान ना धरना और ना उससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचा लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए और अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद या माल ने फ़ायदा तो ना दिया और उल्टा नुकसान पहुंचाया है, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर ना छोड़ी और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को ना छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला है, और परवरदिगार तू ऐसा कर ये जालिम और ज़्यादा गुमराह हो। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसे में सिर्फ 80 के करीब लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी, और उस ईमानदारों की अक्सरियत फुकरा, मसाकीन, नातवा और ग़ुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी माशरे में कोई हैसियत नहीं होती थी। मुश्किल से 10 ऐसे ईमानदार होंगे जो हैसियत में ताकतवर थे। चुनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत हाल को देखा तो वो इकट्ठा होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हम चाहते हैं कि तेरी बातें सुनें और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरगीब दे और सब तुझ पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो आपके हल्के में ये जो जलील और हकीर लोग आ गए हैं, उन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दें, इसलिए कि हम अपनी कौम के सरदार हैं, चौधरी और मकाम और मर्तबे में वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फ़कीर लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। काफिर सरदार नूह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की जो हमसे कमतर हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों में से अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी गौर और फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, या मेरा ये ख़ौल है कि तुम्हारी निगाहें जिन पर ज़िल्लत से पड़ रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा ही नहीं। उनके दिल में जो है अल्लाह उसे बखूबी जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और कहा, नूह बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डराया धमका दिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ का वादा तू हमसे करता था उसको ले आ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अगर अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा, क्योंकि अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता।
اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ان کی قوم سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر یہ گرہ گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تم میں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں اور تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، تو سنو، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر بات کھول کر پوری قوت سے میرے اوپر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے تم میں میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں حق پر ہوں اور حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، مجھے میرے رب کی بڑائی معلوم ہے۔ یہاں تک کہ سال ہر سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ لوگ ثابت قدم رہے جو شروع میں ایمان لے آئے اور ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے مدد کے لیے پکارا۔ اللہ نے وحی کی کہ ایک بڑی کشتی تیار کرو اور اسے کیسا بنایا جائے، اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے اور نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے اور ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ اس کشتی کا حلیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یوں آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لٹ پٹ کر دیا۔ اس وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتی کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح سے اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ اس کشتی کو نقصان نہ دے سکے۔ گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر منزل پر ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح سے تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے۔ اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو طوفان کے ظہور کی ایک نشانی بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر ایک تندور تھا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ اس وقت تمام مومنوں کو اپنے اہل و عیال کو اور زمین میں بسنے والے جانوروں اور پرندوں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تندور سے کیا مراد ہے؟ اس سے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، مگر رائج روایت میں یہ معروف تندور ہی ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی تھی۔ آخر کار وہ وقت آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ تھے۔ اللہ کی قدرت، تمام جانور اور پرندوں کے جوڑے بھی کشتی کے پاس خود بخود آ گئے تھے اور نوح علیہ السلام انہیں کشتی میں سوار کر لیا تھا۔
اس طوفان میں زمین پر رہنے والے ہر جاندار کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر کے افراد سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کشتی میں سوار 6 ماہ بعد کشتی سے اترے اور جس دن وہ کشتی سے باہر آئے وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ یہ کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا ٹھہری تھی۔